آئیے ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ بچپنا ہے، بچپنے میں چھوٹی سی عمر ہے سرکار غریب نواز کی۔ آج ہم صرف نماز پڑھنا چاہتے ہیں بس، اور سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ کے ہی صرف جنت مل جائے گی۔ دیکھو نماز افضل العبادات ہیں، اس کا انکار نہیں، نماز دین کا ستون ہے، اس کا انکار نہیں۔ نماز پڑھ کے جنت ملے گی، لیکن نماز قبول بھی تو ہو۔ آپ کے دل میں اگر انسانوں کے لیے کینہ موجود ہے، نفرت موجود ہے، تو آپ کا سجدہ آپ کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتا۔ انسان جب تک انسان سے محبت نہیں کرے گا دل کی گہرائیوں سے، تب تک خالق کی محبت بھی اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ اور یہاں ہم بالکل لوز پڑھ رہے ہیں، کمزور پڑھ رہے ہیں، انسان کے دل میں انسان سے محبت نہیں۔ ایک وقت تھا انسان سے کتنا پیار کرتا تھا کہ اپنے حصے کا کھانا وہ دوسرے کو کھلا دیتا تھا، اپنی جگہ دوسرے کو پیش کر دیتا تھا، اپنا لباس دوسرے کو پیش کر دیتا تھا۔ یہ محبت تھی۔ آج صرف خود غرضی ہے۔ اور جب تک انسان اللہ کی مخلوق سے سچے دل سے پیار نہ کرے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے بندوں کو خوش کرو، ان کو راضی کرو۔ سرکار غریب نواز کی زندگی دیکھیے، بندوں کی خدمت، پوری زندگی گزر گئی بندوں کی خدمت۔ آپ کی امی جان فرماتی ہیں کہ جب وہ میرا دودھ پی رہے ہوتے اور غریب عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی، بھوک کی وجہ سے وہ بچے روتے، تو آپ دودھ چھوڑ دیتے اور ان بچوں کی طرف اشارہ کرتے، گویا کہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوں امی میرے حصے کا ان غریبوں کو پلا دو۔ یہ بچپنے سے ذہن ہے، ماں کی گود میں یہ فکر ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، ایک مرتبہ اپنے والد کے ساتھ عیدگاہ جا رہے ہیں، دیکھا ایک غریب بچہ درخت کے نیچے روتے ہوئے کھڑا ہے۔ اس کے پاس جا کر کے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اسی وقت اپنا کرتا اتار کے اس کو پہنا دیا، اور اس کے بعد گھر آ کر کے پرانے کپڑے پہن کر عیدگاہ تشریف لے گئے۔ کسی نے پوچھا شہزادے معین الدین حسن یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا نیا لباس عید کا اس بچے کو دے دیا اور آپ نے پرانے پہن لیے۔ فرمایا عید نئے کپڑوں کا نام نہیں ہے، عید تو اللہ کو راضی کرنے کا نام ہے۔ یہ ہے فکر غریب نواز، سرکار غریب نواز کی۔ عید نئے کپڑوں کا، نئے کپڑے تو کافر بھی پہن لیتے، نئے کپڑے تو کافر کو بھی مل جاتے ہیں، تو کیا عید اس کی ہو گئی؟ عید نام ہے اللہ کو راضی کر لینے کا۔ فرمایا میلے کپڑوں پہ بھی عید ہو جاتی ہے، پیون کے کپڑوں پر بھی عید ہو جاتی ہے، تو آپ نے اپنا لباس اتار کر کے دے دیا اس کو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں پوری زندگی کس طریقے سے مخلوق کی خدمت میں گزر رہی ہے۔ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، آپ کا باغ تھا انگوروں کا باغ، انگوروں کا باغ تھا، اس کو پانی دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک مرد درویش فقیر جن کا نام تھا حضرت ابراہیم قندوزی، وہ ادھر سے گزرے۔ دوسرے جو لڑکے تھے ان کو پاگل اور دیوانہ سمجھ کر پتھر مار رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا تو عرض کیا بابا اندر تشریف لیں، باغ میں آ جائیں۔ چھوٹی عمر ہے، ابھی صرف 8-10 سال کی عمر ہے، زیادہ عمر نہیں، 8-10 سال کی عمر ہے۔ دیکھیے ماں باپ کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اولاد کی زندگی میں، اور بچے اس مجذوب کو پتھر مار رہے تھے، اور سرکار غریب نواز ادب کے ساتھ اپنے باغ میں بلا رہے تھے۔ ماں باپ جیسی تربیت کرتے ہیں ویسی اولاد کے اندر گر پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، اور ہمارے پاس وقت بھی نہیں اولاد کی تربیت کے لیے۔ سب
سے زیادہ تباہی اگر کسی کے معاشرے میں مچی ہوئی ہے تو وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ نشہ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں آپ، زور سے ٹی وی بجتا ہوا آپ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں، عورتوں کو بے پردہ مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں، لڑائی جھگڑوں کی کثرت مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں، قتل غارت گری مسلمانوں کے محلوں میں دیکھیں۔ کہاں ہے دین؟ کہاں ہے اسلام؟ تربیت کہاں ہے؟ ہماری اولاد اللہ نے بطور امانت ہمیں سونپا ہے۔ یہ اولاد صرف ہماری نہیں ہے، یہ ہماری اولاد کہنے کی بعد میں ہے، پہلے یہ اللہ کی امانت ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت کرو، انہیں کچھ سکھاؤ، پڑھاؤ۔ ہمیں کچھ نہیں آتا تو انہیں کیا پڑھائیں گے؟ مگر یاد رکھنا، جن ماں باپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، قیامت کے دن ان ماں باپ کو بغیر حساب و کتاب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے امانت دی تھی، تو نے اس کو سکھایا کیوں نہیں؟ اب ایک خاص بات، آپ کہیں گے کہ ہمیں نہیں آتا تو ہم کیا سکھائیں گے؟ قربان جائیں اسلام کی تعلیم پر۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ بھئی تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، چلے نہیں آتا۔ تمہیں ایجوکیشن نہیں آتا، نہیں آتا۔ تمہیں اور کوئی دوسری چیز نہیں آتی، نہیں آتی۔ ادب تو تم اپنی اولاد کو سکھا سکتے ہو۔ ادب سکھانے کے لیے کوئی بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی میں نے بہت سے ان پڑھوں میں پڑھے لکھوں سے زیادہ ادب دیکھا ہے۔ میں بعض ایسے دیہاتوں میں گیا جہاں میں نے شہر والوں سے زیادہ مؤدب لوگ دیکھے، بلکہ میں نے دیکھا کہ ان کو کلمہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ ادب میں ہم سے آگے نظر آئے۔ تو ادب کے لیے بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت نہیں، اس لیے پہلے اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو ادب سکھایا، سمجھ لو سب سکھا دیا۔ اس لیے کہ ادب بہت بڑا زیور ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آج ہمارے بچوں میں ادب نہیں ہے۔ پہلے بڑوں کو لوگ دیکھتے تھے تو ان کے آگے جانے میں شرماتے تھے، آج تو بڑوں کا مذاق اڑاتے ہیں بچے۔ ادب نہیں رہ گیا، اس لیے کہ ہم نے ادب سکھایا ہی نہیں۔ پہلے ہمارے مسلمانوں کے بچوں کا حال یہ تھا، کسی بھی بڑے کو دیکھیں تو وہ بڑھ کر سلام کرتے تھے، ہمارے محلوں کی پہچان تھی۔ یہ سب چیزیں ہم نہیں دے پانے اپنی اولاد کو، حالانکہ ہمیں اپنے گھر کے اندر یہ ماحول کریٹ کرنا چاہیے، یہ تربیت ہمیں کرنی چاہیے اپنی اولاد کی، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا ہے۔ اولاد کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے اس کو بطور امانت دیا ہے، اس لیے ان کو ادب سکھاؤ۔ تو اور بچے ابراہیم قندوزی کو پتھر مار رہے تھے، سرکار غریب نواز نے ان کو بلایا، آپ اندر تشریف لیں۔ وہ اندر آئے، آنے کے بعد جو انگور کے بہترین خوشے تھے وہ سرکار غریب نواز نے ان کے سامنے رکھے، انہوں نے کھایا، اور یہ ادب کی ابراہیم قندوزی کو بہت پسند آئی۔ حضرت ابراہیم قندوزی کو یہ ادب بہت پسند آئی، تو انہوں نے اپنی جھولی میں سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں ڈالا، اور چبا کر اس کو غریب نواز کے منہ میں اونڈیل دیا۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں وہ کھلی جو چبا کر انہوں نے میرے منہ میں ڈالی، اس کا اثر یہ ہوا کہ میری نگاہوں کے سامنے سے سارے حجابات اٹھ گئے، اور دل کے اندر دنیا کی نفرت پیدا ہو گئی، اور اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، اللہ سے پیار پیدا ہو گیا۔ اب کہیں دل نہیں لگتا تھا، اور وہی فقیر ابراہیم قندوزی کے وہ کھلی کے ٹکڑے کھلانے نے مجھے اللہ کی لو لگا دی، مجھے اللہ کے قریب کر دیا۔ سرکار غریب نواز دیکھو یہاں بھی خدمت کی۔ بچپنے میں آپ نے سنا انداز کیا تھا، اس کے بعد انسان کی حیثیت سے ابراہیم قندوزی کی خدمت، اس کے بعد پھر دیکھیں ہندوستان میں جب آپ تشریف لائے، ہندوستان جب آئے تو ہندوستان میں ماحول تھا اونچ نیچ کا ماحول، یہ نیچ ذات کے لوگ ہیں، یہ اونچی ذات کے لوگ ہیں، اس طریقے سے فرق تھا یہاں۔
جو لوگ نچلی ذات کے تھے وہ اونچی ذات کے لوگوں کی عبادت خانے میں جا بھی نہیں سکتے تھے. جو نچلی ذات کے لوگ تھے وہ اونچی ذات کے لوگوں کے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جا بھی نہیں سکتے تھے. ان کی پیٹھ پر باردان باندھا جاتا تھا تاکہ وہ چلیں تو رستے سے ان کے پیروں کا نشان بھی مٹ جائے. اس طرح اونچ اور نیچ کے اندر فرق تھا. اتنی جو ہے وہ بانٹ دیا گیا تھا انسانوں کو، خانوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا تھا. حضور غریب نواز ہندوستان میں تشریف لائے اور آپ نے نعرہ دیا، نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں سب کو ایک صف میں کھڑا کر دوں گا. برسوں سے انسانیت پہ ظلم ہو رہا تھا. سرکار غریب نواز نے سسکتی ہوئی اس انسانیت کو ہندوستان کی سرزمین پر نئی جان عطا فرمائی. تصور دیا سب اللہ کے بندے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے. آپ نے یہ فرق مٹانے کی کوشش کی اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فرق مٹانے والی تعلیم کو عام کرنے کے لیے کتنی دشواریوں سے گزرنا پڑا. بہت دشواریوں سے گزرے آپ بہت دشواریوں سے گزرے. دیکھیں، حقانیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، پیغام حق کو عام کرنے کے لیے آسانیاں نہیں ہوتی. سچائی کی راہ میں 50 رکاوٹیں ہوتی ہیں. جب سرکار غریب نواز